الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سورہ رعد کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اور اس سورہ کی بالکل آخری آیت 43 نمبر کی یہ آیت، یہی ایک آیت رہ گئی ہے۔ ہماری کوشش تھی پچھلے ہفتے کہ یہ سورہ مکمل ہو جائے، لیکن وقت ہو گیا تھا اور ہم یہ مکمل نہیں کر پائے اور آخری آیت رہ گئی ہے۔ تو پہلے ہم اس آخری آیت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کے بعد جیسا وقت رہتا ہے اس کے لحاظ سے انشاءاللہ اس کے بعد والی جو سورہ ہے سورہ ابراہیم، اس کے تعلق سے بھی بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پہلے آپ آئیے سورہ رعد کی یہ آخری آیت، آیت نمبر 43۔ ہم یہ تفصیل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے سامنے مصحف کھول لیں تو آپ کو یہ جو ہے درس سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا اس کا معنی عربی میں یہی ہوتا ہے، یقولو کہتے ہیں۔ تو ہم بہت آسان لفظ میں کہیں ترجمہ کرتے ہوئے تو کہیں گے کہ کافر لوگ کہتے ہیں۔ یہ مکے کے مشرکین کے بارے میں بات چل رہی ہے، کیونکہ سورہ رعد جیسا آپ جانتے ہیں شروع میں بات آپ کے سامنے آئی کہ مکے کے ماحول میں ہجرت سے پہلے جو ماحول تھا، جو بیک گراؤنڈ تھا، اسی بیک گراؤنڈ میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، تو وہ چیز آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ اسی لیے یہ جاننا پڑتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ مکی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور مدنی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو یہ بات کیوں بیان کی جاتی ہے کہ تاکہ ہمارے سامنے وہ بیک گراؤنڈ رہے جس بیک گراؤنڈ میں یہ سورہ یا یہ آیت نازل کی گئی ہے۔ تو اصل مکے کا وہ ماحول تھا، اور مکے کے وہ کفار اور مشرکین کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتے تھے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں، آپ کے دماغ کی اسکرین پر وہ ساری چیزیں ہوں، اور اس وقت آپ یہ پڑھیں تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں۔ مرسل مطلب بھیجا گیا، اسی کو ہم رسول بھی کہہ لیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رسول بنا کر کے نہیں بھیجا گیا۔ تو کافر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ رسول نہیں بنائے گئے ہیں، یعنی وہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، آپ کے رسول ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ معاملہ تو کافر لوگ یعنی مکے کے کفار مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لے کر کے کیا کہتے تھے۔ آپ رسول نہیں ہیں یہ بات تو اس میں آ گئی، لیکن وہ کیا کہتے تھے، کیا باتیں ہوتی تھی۔ قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو کہیں وہ یہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ رسول کا جب مسئلہ آتا کہ آپ رسول ہیں تو یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ہی ملے تھے رسول بنانے کے لیے۔ یہ مکہ شہر، طائف کا شہر، طائف اور مکہ کے ان دو شہروں میں کیا کوئی بڑا آدمی نہیں ملا تھا اللہ تعالیٰ کو جن کو رسول بنا کے بھیج دیتا؟ تو وہ آپ کی رسالت کو نہ ماننے کے لیے،
آپ کو رسول نہ ماننے کے لیے وہ ریزن کیا بیان کر، کیوں کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے؟ تو وہ چند باتیں میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو ایک بات کیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اس علاقے میں آپ کے علاوہ کوئی آدمی نظر نہیں آیا؟ آپ کی بہرحال اس پورے علاقے میں دینداری، امانت داری، سچائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی یہ ضرب المثل تھی۔ ضرب المثل کا مطلب کیا ہوا کہ ہر کوئی یہ جانتا تھا اگر کسی کو سچائی کی مثال دینی ہوتی، امانت داری کی مثال دینی ہوتی، تو کس کی مثال دیتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ کی امانت داری، آپ کی سچائی اور آپ کی جو سیرت تھی، آپ کے جو اچھے اخلاق تھے، ایک کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے تھے، اور لوگ اچھی طرح سے آپ کے بارے میں جانتے تھے۔ تو انہوں نے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو لے کر کے، آپ کے اخلاق کو لے کر کے کوئی بات نہیں کہی۔ تو پھر آخر کیوں جو ہے انہوں نے یہ کہا یا وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ ان دو بستیوں میں، ان دو علاقوں میں، مکہ اور طائف کے اس علاقے میں کوئی اور نہیں ملا اللہ تعالیٰ؟ کیا کمی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ آپ اس کے بارے میں سوچیے۔ تو یہ جو ہے مکے والوں کی سوچ کیا تھی نا، ان کی مینٹالٹی کیا تھی، وہ بات سمجھ میں آئے گی ہم کو۔ رسول اس کو کس جو ہے نظریے سے اور کس نگاہ سے دیکھتے تھے، کیسا رسول ہونا چاہیے؟ تو اس کا خلاصہ کیا نکلا اس پورے اس کا، کہ رسول کون ہونا چاہیے؟ جو علاقے کا سب سے بڑا آدمی، اور علاقے کا بڑا آدمی کون ہوگا؟ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس مرتبہ ہے، جو اپنی قوم میں اس لحاظ سے اپنی پہچان رکھتا ہو۔ تو ان کی مینٹالٹی یہی تھی جو عام طریقے سے لوگوں کی مینٹالٹی ہوتی ہے، اور یہ غیر اسلامی مینٹالٹی ہے، یعنی یہ اسلامی مینٹالٹی نہیں ہے، اور یہ صحیح مینٹالٹی نہیں ہے، صحیح جو ہے یہ سوچ نہیں ہے، صحیح فکر نہیں ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ جو سب سے زیادہ امانت دار ہے، امین ہے، صادق ہے، کیریکٹر کے لحاظ سے جو بہت ہی صاف ستھرا ہے، اس کو ملنا چاہیے، یہ خیال آنا چاہیے تھا ان کو۔ اور یہی تو چیز تھی بھی یہاں پر، لیکن وہ بات تھی، وہ چیز یہ لوگ نہیں سوچتے تھے۔ تو یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کا۔ آج بھی یہ چیزیں ہیں، یہی تزکیے کی کلاس، یہی تزکیے کا مسئلہ آج بھی ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے۔ کہیں کوئی چیز سوچتے ہیں نا، اب کوئی منصب ہوتا ہے، کوئی عہدہ ہوتا ہے، کوئی مقام ہوتا ہے، تو کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہاں کس کو رکھا جائے، کس کو بلایا جائے، یہ عہدہ کس کو دیا جائے؟ تو وہ جو اس میں چوائس ہوتی ہے، انتخاب کی جو بات ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کسی مالدار اور کسی بڑے جو اپنے جو ہے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے کسی آدمی کا انتخاب ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ میں کتنا بڑا خائن کیوں نہ ہو، جھوٹا کیوں نہ ہو، چاہے اس کا کیریکٹر لوز کیریکٹر کا مالک کیوں نہ ہو، یہی ہوتا ہے۔ تو مکے والوں کی وہ مینٹالٹی اور ہماری مینٹالٹی میں پھر کیا فرق ہے؟ لوگ جو ہے کسی آدمی کی حیثیت کو اس کی گاڑی اور اس کے کپڑے سے ناپتے ہیں،
اس کے گھر اور اس کی دولت کو دیکھتے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے انتخاب کیا رسول بنانے کے لیے، تو انتخاب اس کا نہیں کیا جو وہاں اس علاقے کا سردار تھا یا اس علاقے کا سب سے مالدار آدمی تھا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹر کے لحاظ سے بہت ممتاز تھے، وہ مکے والے اچھی طرح سے جانتے تھے، مکے والوں کو کبھی بھی آپ کے کیریکٹر کو لے کر کے کوئی شکایت نہیں، اور کبھی انہوں نے کیریکٹر کے لحاظ سے کوئی بات نہیں کی۔ آپ کے سچے ہونے کے بارے میں، آپ کی امانت داری کے بارے میں کبھی انہوں نے کلام نہیں۔ پھر رسول نہ ماننے کی وجہ کیا؟ کہ بھئی آپ تو یتیم، جب آپ پیدا ہوئے تھے نا، تبھی آپ پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو، دوسروں نے پرورش کیا آپ کا خاندان، مکے کا اونچا خاندان ضرور تھا، لیکن وہ مالدار خاندان، جو سب سے جو ہے مالدار خاندان مکے کا، ایسا نہیں تھا آپ کا معاملہ، یہ چیز نہیں۔ لیکن آپ کے خاندان کی اپنا ایک جو ہے روب تھا، ایک دبدبہ تھا۔ تو ان لوگوں کو یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بنانا ہی تھا تو آپ ہی ایک ملے تھے، اور کوئی نہیں تھا۔ اور وہ بھی کس وجہ سے؟ مینٹالٹی کیا تھی؟ مینٹالٹی یہ آج بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا یہ، اور ہم جب کہتے رہتے ہیں کہ مسلمان پیچھے ہیں، ان کو مظلوم ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، خود ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو ہم پر سب سے زیادہ ظلم تو خود ہمارے اپنے لوگ ہی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھیے آپ کسی بھی معاملے میں لے کر کے، تو اسلام کہاں رہتا ہے؟ ہمارے اپنے حالات، میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو مدرسوں کی بات کرتا ہوں، میں تو وہ دینی مراکز اور سینٹرز کی بات کرتا ہوں جو دین کے نام پر چلتے ہیں، میں اس کی بات کرتا ہوں۔ سوچئے کہ وہاں پر پورے طریقے سے کیا یہی مینٹالٹی نہیں ہوتی؟ میں ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، آپ کو بھی شاید اس طرح کا سابقہ پڑا ہو، میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ ہمارے ایک شاگرد نے ہم کو جو ہے فون کیا، بتایا ہمارے اس ملک کے ایک دینی ادارے کے بارے، دینی مدرسے کے بارے میں۔ وہاں کوئی پروگرام تھا، ہوتا رہتا ہے بہت سے پروگرام جو ہے مدرسوں میں چلتے رہتے ہیں، آپ جانتے تھے اینول جو ہے پروگرام ہوتا ہے، جیسے اسکولوں کالجوں میں ہوتا ہے تو یہاں مدرسوں میں بھی چلتا رہتا ہے۔ تو کوئی فنکشن تھا، کوئی اس طرح کا پروگرام تھا، تو اس میں ہوتا ہے نا کہ بڑے لوگوں کو بلایا جائے، ان کو اسٹیج پر بیٹھایا جائے، جو جتنی بڑی رقم دیتا ہے اسی کے لحاظ سے اس کی اتنی ہی عزت افزائی ہوتی ہے، ہم یہی دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل وہی مینٹالٹی ہوتی ہے جو مشرکین مکہ کی تھی، کفار مکہ کی تھی، مکے کے کافروں اور مشرکوں کی جو مینٹالٹی تھی، وہی مینٹالٹی۔ کہنے کو جو ہے عالم ہوتے ہیں، کہنے کو جو ذمہ دار ہوتے ہیں مدرسوں کے، وہ عالم ہوتے ہیں، لیکن مینٹالٹی وہ مکے کے کفار مشرکین کی مینٹالٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، آپ کے صحابہ کی نہیں، تابعین کی نہیں، سلف صالحین کی نہیں، بلکہ مینٹالٹی کفار اور مشرکین۔ کیا ہوا وہاں پر؟ اس نے جو ہے ایک شخص کو اس میں جلسے میں، وہ جو پروگرام ہونے والا تھا، اس پروگرام میں ایک شخص کو دعوت دی گئی
یا دعوت دینے کی مجلس پہ میٹنگ میں بات چل رہی تھی، تو میٹنگ میں جس شخص کا نام پیش کیا گیا، اس میٹنگ میں باقاعدہ جو ہے اور کہہ لیجئے کہ پریسیڈنٹ کے طور پر یا چیف گیسٹ کے طور پر وہ کیسا شخص تھا؟ جو سٹا بازار میں سٹا کھیلتا ہے، سٹا کھیل سٹا کا لفظ شاید آپ جانتے ہو، کہیے کہ جوا کھیلتا ہے اور جوئے کی آمدنی اس کی، لیکن وہ شخص بہت کماتا ہے، اس زیادہ عمر نہیں لیکن کماتا بہت ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جوئے کی آمدنی کیسی ہوتی ہے، وہ شریعت کے لحاظ سے پوری کی پوری حرام آمدنی، لیکن اس کو بلانا ہے، کیوں بلانا ہے؟ کیونکہ وہ پیسہ دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ اور کہا اس وقت جو ہے میٹنگ میں بات یہ آئی کہ وہ مہینے مہینے ہم کو مدرسے کو اتنا پیسہ دیتا ہے، اس جلسے کے لیے بھی اس نے اچھی خاصی رقم دی ہو۔ اور جب لوگوں سے یہ کہا گیا، یہ کہنے والے یہ کرنے والے سب کون ہیں؟ سارے کے سارے لوگ مدرسے کے جو ذمہ دار وہ عالم لوگ۔ اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی اس کی آمدنی جائز نہیں ہے، اس سے کیسے لے سکتے ہیں آپ پیسہ؟ تو دلیل یہ کہ بھائی فلاں ادارے کو اس نے 5 لاکھ دیا، فلاں ادارے کو اتنا دیا، اتنے لاکھ فلاں کو دیا، سب لوگ لے رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں لیں گے؟ یعنی ہماری پوری سوچ کیا ہے کہ ہم اپنا چیف گیسٹ کس کو بنائیں گے، مہمان خصوصی کس کو بنائیں گے، اسٹیج کی رونق کس کو بنائیں گے؟ جو زیادہ پیسے دے گا، چاہے اس کی آمدنی حرام۔ مکے والے بھی تو میرے بھائیوں یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رسول کس کو بنانا چاہیے تھا؟ جو اس علاقے کے بڑے لوگ ہیں۔ بڑے لوگ کون مانے جاتے تھے؟ یہی لوگ انہی لوگوں کو بڑا بنایا جاتا تھا، جو زیادہ خرچ کر سکتا ہے اسی کو بڑا بنایا جاتا ہے، یا جس کے ذریعے سے زیادہ پیسے آ سکتے ہیں، ہمیشہ یہی دیکھا جاتا ہے۔ وہ خود نہیں دیتا لیکن اس کے ذریعے سے زیادہ پیسے آ سکتے ہیں تو اس کو بھی آگے بڑھایا جائے گا، اسی کو جو ہے عزت دی جائے گی۔ تو مکے والے یہی کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ ہی ملتے۔ اگر رسول اللہ تعالیٰ کو بنانا تھا تو یہاں کے جو بڑے لوگ ہیں، یعنی مالدار جو طبقہ ہے، ان کو رسول بنا تھا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایک بات ہے میرے بھائی، یہ مینٹالٹی ہے، یہ ذہنیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مال کو نہیں دیکھتا، اس میں عہدہ اور منصب کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ کی قوم میں ان کی پہچان کیا ہے وہ نہیں، بلکہ ان کا کیریکٹر کیا ہے۔ جب بھی رسول بنانا ہوتا ہے تو رسول اپنے علاقے کا بہت ہی جو ہے اعلیٰ پیمانے کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے، وہ رسول اس کو بنایا جاتا ہے۔ طالوت اور جالوت کا قصہ بھی پڑھ لیجیے آپ اس قصے میں جو سورہ بقرہ ہی کے آخر میں ہے وہ قصہ قرآن کے اندر، آپ دیکھیے وہ قصہ بھی قرآن کے اندر، وہاں پر بھی اعتراض کرنے والے یہی اعتراض کرتے ہیں کہ اس شخص کو کیسے بنا دیا گیا، ہمارا سردار اس کو کیسے بنا دیا گیا، چیف اس کو کیسے بنا دیا گیا، جو اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس عہدہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ منصب نہیں ہے، اس کو کیسے بنا دیا گیا؟ وہاں پر بھی وہی سوال ہے۔ تو یہ تو ہمیشہ غیر مسلموں کی ذہنیت رہی، ان کی یہاں یہ چیز تھی، ہم مسلمانوں کے یہاں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کے یہاں کیا ہونا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں
کہ نیک کون، جو سب سے زیادہ نیک ہے، با اخلاق ہے، عزت سب سے زیادہ اس کو دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ہیں وہ اس جو ہے ذہنیت کے ساتھ، یعنی جو سب سے اچھا آدمی وہ رسول بنے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے کہ آپ کا جو کیریکٹر ہے، آپ کا جو سلوک ہے، آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کی جو پہچان ہے، آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری، آپ کا عہدہ اور منصب نہیں، یہی آپ کی رسالت کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو مکے والوں کا ایک اعتراض میرے بھائیو، یہ تو پہلا پوائنٹ تھا، اس میں جو تزکیے کا پہلو ہے نا، وہ میں نے ذکر کیا، تو کہیں نہ کہیں مال جو ہے نا، ہمارے اندر بھی وہ مال کی محبت اور مال کو ہی دیکھ کر کے کسی چیز کا انتخاب کرنا یا چوز کرنا، وہ ہمارے اندر بھی چیز ہوتی ہے، تو وہ نہیں رہنا چاہیے، وہ نفس کا تزکیہ ہونا چاہیے، اس کے لیے میں نے پیش کیا ہو۔ دوسری چیز وہ یہ پیش کرتے تھے، یہ بھی قرآن میں ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو رسول بنایا، یہ کیسے ہم مان لیں کہ رسول بنایا؟ کیونکہ آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، ہمارے ہی جیسے آپ ایک انسان۔ اللہ تعالیٰ کو رسول بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو بناتا، ہمارے جیسا ہی انسان رسول کیسے بن جائے گا؟ یعنی رسول بننے کا مطلب ان کے یہاں یہ تھا کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جو ہم میں سے نہ ہو۔ تو یہ جو ہے، میں اب آپ کو یہ مینٹالٹی کیا ہے، یہ کون سی مینٹالٹی ہے؟ آج کارٹون وغیرہ میں آپ یہ دیکھتے ہوں گے، بہت زیادہ جو ہے انسانوں کا ذہن خراب کیا گیا اس میں۔ وہ کیا ہے؟ سپر مین کا ایک جو ہے تصور، سپر مین، آپ سنتے ہوں گے سپر مین جو، یعنی عام انسانوں سے بالکل جو ہے نا، وہ کوئی الگ ہی مخلوق جو ہے چاہیے، اس کے جو کام ہوں گے نا، یہ عام لوگوں کے مقابلے میں الگ ہی، انہی میں سے ایک آدمی ہو، یہ نہیں ہمارے ہی میں سے ہے نا یہ، تو اس کو ہم کہتے نہیں، سپر مین ہوگا تب ہم اس کو لیں۔ تو یہ تو مین استعمال کرتے ہیں، اللہ کی جو وہ لفظ جو ہے آپ کے لحاظ سے میں نے صرف سمجھنے کے لیے مثال دی ہے یہ، تو وہ لفظ ان کے یہاں مین نہیں، ان کے یہاں کیا تھا؟ وہ فرشتہ ہونا چاہیے جو وہ چیزیں کر سکے جو ہم نہیں کر سکتے۔ سپر مین کا کیا ہوگا کہ سپر مین وہ کر سکتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو انسانوں کے اندر اس طرح کی مینٹالٹی بنائی گئی، یہ مینٹالٹی جو ہے سپر مین والی، جو بچوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے یہ جو فکرہ ہے نا، یہ اصل میں وہ کفار مشرکین کی وہی مینٹالٹی ہے، مکے کے کافروں اور مشرکوں کی، جو یہ کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ کیوں رسول نہیں ہے؟ کہ آپ ہمارے جیسے، اللہ تعالیٰ کو اگر رسول بنانا ہوتا تو کوئی ایسا شخص آتا جو ہمارے جیسا نہ ہو، جس کو سپر مین کہتے، جس کو آپ فرشتہ کہتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اعتراض ذکر کیا ہے، یہ بھی کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیا رسول، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار بھی جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے جیسے عام لوگ جاتے ہیں، جیسے عام لوگ ہر کام کرتے ہیں ویسے یہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ ان کا تصور کیا تھا، ان کی مینٹالٹی کیا تھی، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ یہ جو رسول ہوگا یہ کوئی الگ، یہ ہم سے ہٹ کر کے ہوگا۔ تو یہ مینٹالٹی یہ بھی غلط ہے۔ ہمیشہ
رسول وہ ہوگا جو انہی میں سے ایک ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں رسول ایسے ہی دے. اس کا جواب بھی دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کہ اگر ہم فرشتہ بھیجتے بھی رسول بنا کر کے تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے گا تو یہ تو اس کو دیکھ نہیں سکتے. انسان کی آنکھ فرشتے کو دیکھ نہیں سکتی اس کی اصلی شکل میں. تو لازمی طور پر پھر اس کو انسان کی شکل میں آنا پڑے گا ان کے پاس. اور جب وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آئے گا تو بھی پھر وہی کہیں گے کہ بھئی تم تو ہمارے جیسے انسان ہو, ہم تم کو کیسے مان لیں گے تم رسول ہو. سیم وہی سوال آئے گا کیونکہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں تو نہیں آ سکتا ان کے پاس. تو پھر یہ جو ہے یہ سوالات جو ہوتے تھے کہ آپ کو ہم نہیں مانتے, رسول نہیں مانتے, اور نہ ماننے کے لیے یہ سب باتیں جو پیش کی جاتی تھی, یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ مینٹالٹی ہے جس مینٹالٹی کے تحت حق بات لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں. ہمیشہ یہی مینٹالٹی ہے جو حق کے راستے میں حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے, یہ مینٹالٹی. اور واقعی اگر حق کو جو پھیلانا چاہتے ہیں یا حق کو کوئی تسلیم کرے تو یہ مینٹالٹی بدلنا اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو کیا کہا, لست مرسلا, آپ رسول نہیں ہیں, آپ کی رسالت کا انکار, رسول ہونے کا انکار. مکے والوں کو میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں, نہ ہی ان کو آپ کے اخلاق کو لے کر کے آپ کے کیریکٹر کو لے کر کے ان کے دماغ میں کبھی کوئی سوال تھا. ان کی دشمنی پوری کی پوری آپ کی رسالت کو لے کر کے. اس کو سمجھنا آیا, آپ کے رسول ہونے کو لے کر کے ہی ان کی پوری دشمنی. یہی وہ نقطہ تھا جس کو وہ ماننے کے لیے تیار تھے. کیوں نہیں تھے؟ حقیقت یہ نہیں ہے جو بھی میں نے قرآن میں 2 جگہ جو اس کا ذکر تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں, تو جو بات پیش کرتے تھے نا حقیقت وہ نہیں ہے. وہ جو پیش کرتے تھے جس کا ذکر قرآن نے کیا وہ زبان سے وہی کہتے تھے, لیکن ان کے دل میں وہ چیز تھی ایسا نہیں تھا. یہ تو صرف انکار کرنا تھا, مقصد یہ تھا کہ انکار کرو. اصل وجہ کیا تھی, اصل کہانی جو پیچھے کی ہے, اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں آپ تو آپ کو بیک گراؤنڈ کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ جس دن ہم نے ان کو رسول مان لیا تو ہماری سرداری چلی جائے. جس دن ہم نے ان کو تسلیم کر لیا اس دن ہماری جو چودراہٹ ہے وہ چودراہٹ چلی جائے. اصل جو ہے مسئلہ یہ تھا, اصل بات یہ تھی, اور اس کی وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ یہی مکے کے مشرکین, یہی مکے کے کافر جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے, جب یہ مکہ شہر بھی فتح ہو جاتا ہے اور پورے جزیرے عرب میں جب اسلام کا غلبہ ہو جاتا ہے تو یہ رسول مان لیتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا اس چیز کو کہ وہ سب رسول مان لیتے ہیں. اس کے بعد یہی مکے کے لوگ ہیں, یہی لوگ ہیں میرے. قرآن میں آپ پڑھتے رہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آئے اور فتح, فتح سے مراد فتح مکہ, مکہ فتح ہو جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ دیکھیں کہ لوگ
اسلام میں پورا گروپ کی شکل میں داخل ہونا شروع. کون سے گروپ کی شکل؟ یعنی پوری جماعت آ رہی ہے اسلام میں، جماعت، سب لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. کیا مکہ فتح ہونے کے بعد مکے میں مشرکین باقی رہ گئے؟ نہیں، اسلام میں داخل ہوئے. کیوں ایسا ہو گیا؟ کیونکہ پہلے جو چیز ان کو روک رہی تھی وہ ان کی سرداری تھی. یہ سردار لوگ نا، یہی لوگ جو چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہی لوگ سبب بنتے ہیں کہ ان کے جو فالوور ہوتے ہیں نا، وہ انہی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو وہ لوگ بھی نہیں لاتے اسلام. اسلام نہیں قبول کرتے، یا کہ یہ حق بات قبول نہیں کرتے. اور جس دن یہ چودھری لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے فالوور بھی آ جاتے ہیں. تو جب چودھریوں کی چودراہٹ چلی گئی، مکے کے ان سرداروں کی سرداری چلی گئی، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا، اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، تو اب یہاں ان کی سرداری تو چلنے والی نہیں ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟ جب سرداری چلی گئی، وہی سرداری رکاوٹ تھی، یاد رکھ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سچے مسلمان نہیں تھے، کہیں آپ الٹا کبھی کبھی لوگ مطلب لے لیتے ہیں، اس لیے میں اس کو کلیئر کرنا نہیں. وہ سچے مسلمان تھے، واقعی اسلام میں داخل ہوئے، لیکن اسلام میں داخل ہونے کی جو رکاوٹ تھی وہ ان کی سرداری تھی. وہ سرداری ختم ہو گئی تو فوراً رسالت کو مان لیا، توحید میں آ گئے، سچے اور پکے مسلمان ہو گئے، کیونکہ رکاوٹ ختم ہو گئی. تو اصل رکاوٹ یہ تھی میرے بھائی، اصل چیز یہی ہے. اور یہی تکبر انسان کو، یہ دنیا کی کا عہدہ اور لالچ، یہ انسان کو حق سے دور رکھتا ہے. یہ تزکیے کا پہلو اب ہے، یہ اسی کو اب پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ تزکیہ ہے، نفس کا تزکیہ. تو یہ دنیا کی یہ لالچ کیا ہے؟ انسان کو حق سے دور رکھتی ہے. جس دن یہ لالچ ختم ہو جائے تو انسان کو حق نظر آتا ہے. چشمہ جو تھا سرداری کا وہ ہٹ گیا، جس کی وجہ سے حق نظر نہیں آ رہا تھا. جیسے ہی یہ چشمہ ہٹ گیا تو حق نظر آ گئے. یہی چیزیں اور بھی دوسرے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں میرے بھائی. اس کو نوٹ کر لیجیے آپ، ہمیشہ جو ہے ہر دور کو دیکھ لیجیے آپ، یہی ہوتا ہے. یہ عہدے کا نشہ، سرداری کا نشہ ایسا نشہ ہے کہ اس نشے کے ہوتے ہوئے انسان کو حق نظر نہیں آتا. اور جس کو پتا ہے کہ جب حق بات قبول کر لیں گے نا تو پھر تو سرداری رہے گی نہیں. کیونکہ حق میں یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ مستحق ہوتا ہے، جو زیادہ تقوی والا ہوتا ہے، سرداری اس کو ملتی ہے. تو یہ اصل جو ہے پردے کے پیچھے کی جو کہانی تھی، وہ اصل کہانی یہ تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کا یہاں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اور کافر اور مشرک لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہے. جواب میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کہیے نہیں نہیں میں رسول ہوں. وہ تو آپ کہہ ہی رہے تھے کہ میں رسول ہوں. وہ اعلان تو چل ہی رہا تھا نا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا گیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں. وہ تو ہو ہی رہا تھا. جواب یہ آیا اللہ تعالیٰ کا، قل، آپ کہہ دیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا، آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم. میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کی حیثیت سے کافی ہے. شہید مطلب گواہ، وٹنس جسے آج کل آپ کہتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے ہمارے لیے. تم ہم کو رسول مانو تو تمہاری گواہی کی، تمہاری وٹنس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کو تمہارے سامنے آ کر کے یہ بہت ثابت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ رسول ہو، کیونکہ جس نے مجھے بھیجا وہ میرے لیے گواہ کی حیثیت سے وہ کافی ہے. یہی میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہی جواب ہم سب کا ہونا چاہیے. یہ دوسرا جو ہے تزکیے کا یہاں مسئلہ، یہ دوسرا پوائنٹ، اور اس کو آپ نوٹ کریں. ایسے حالات بہت آتے ہیں آپ کے ساتھ جہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ یہ نہیں ہے اور آپ کا یہ معاملہ ہے، اور آپ ان سے کیسے پروف کریں، کیسے ثابت کریں. تو سب سے پہلے یہ بات دل میں بیٹھا لیجئے کہ آپ اگر حق پر ہیں، صحیح ہیں، تو اللہ کافی ہے. دنیا میں کسی کی گواہی کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں. پوری دنیا بھی اگر آپ کے حق ہونے کی شہادت دے دے، لیکن اگر آپ باطل پر ہیں تو یہ پوری دنیا کی شہادت آپ کے کام نہیں آنے والی. یہ گواہی آپ کے کام نہیں آنے والی. کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہ سب جھوٹی گواہی ہے. اللہ اگر آپ کو حق، اللہ کے یہاں آپ حق پر ہیں اور اللہ گواہ ہے آپ کے حق ہونے کا، تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. اس ایمان کو مضبوط کر لیجئے، بڑا سکون ملے گا. یاد رکھیں، اس ایمان کی مضبوطی سے دل کو بڑا سکون ملتا ہے. مجھے کیا دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں حق پر ہوں یا میں کیا ہوں؟ ارے میں کیا ہوں اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے معلوم ہے. میرا حساب کتاب کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا نا. یہاں کیا ہے؟ یہ تو چند دن کی زندگی ہے. یہاں تو جو ہے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانا لوگوں کو یہ فن آتا ہے. یہاں تو جھوٹی گواہیاں جو ہے، گواہوں کو خریدا جا سکتا ہے. ساری چیزیں یہاں ہو سکتی ہیں، ہر چیز پاسبل ہے. لیکن اگر کوئی شخص پیسہ دے کر کے پوری قوم کو اپنے ساتھ کر دے تو کیا مطلب اس کا یہ ہو جائے گا کہ وہ حق پر ہے؟ نہیں. ساری گواہیاں کچھ بھی نہیں ہے. اصل گواہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ اچھی طرح سے ذہنوں میں بیٹھا لیجئے. آپ کے دلوں کو بڑا سکون، آپ کے دل کو بڑا سکون ملے گا. ارے چلو لوگ کہتے ہیں ان کو کہنے دو. یہی ہوتا ہے، چلو لوگ کہتے ہیں ان کو کہنے دو. اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ کیا ہے معاملہ. جس دن آپ کے دل میں یہ خیال آنے لگے تو بہت حد تک آپ کو سکون محسوس ہوگا. آپ سکون محسوس کریں گے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے میں آپ کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سامنے والا جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. بالکل یہی ہے حقیقت. یہی ہے کیوں غلط کہہ رہا ہے. کہ چاہے دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، میں سب کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک کامن بات کر رہا ہوں. آپ کہیں کام کرتے ہو کسی بھی جو ہے ادارے وغیرہ میں، تو وہاں پر بھی اس طرح کے حالات آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے اپنی جگہ پر حق پر ہیں، لیکن سارے لوگ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، کیونکہ سارے لوگوں کو آپ کے خلاف کر دیا جائے. تو یہاں یاد رکھیے، آپ کے لیے جو، آپ کے دل کے سکون کے لیے جو جو ہے نا
وہ معاملہ کیا ہے کہ قل کفا باللہ شہیدا، آپ کہہ دیجیے اللہ کافی ہے گواہ کی حیثیت سے ہمارے اور تمہارے درمیان، چھوڑ دیجئے بحث مت کیجئے، لڑیے مت وہاں، معاملے کو اللہ کے حوالے۔ اگر سکون چاہتے ہیں زندگی میں تو اس کا طریقہ یہی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ جائیے آپ ڈیبیٹ کیجئے ان کے ساتھ اور کہیے کہ نہیں میں رسول ہوں، میں ثابت کروں گا، اور تم رسول کیوں نہیں مان رہے ہو، ہم ڈیبیٹ کریں گے۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں، یہ حکم دیا صرف کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ گواہ، اور ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہمیں کوئی اور چیز نہیں چاہیے اس سلسلے میں۔ تو میں آپ کو ایک بہت جو ہے بات جو بڑی اہم ہے اس سلسلے کی وہ کہنا چاہتا تھا، وہ بات کہیں میں بیچ میں بھول نہ جاؤں۔ وہ یہ ہے کہ جب آدمی آپ سے کبھی بھی کس طرح کی بیکار کی بحث کرنا شروع کرے نا، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے اس میں؟ آپ کہیے اس وقت ان سے ہاں ہاں بھائی آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، بس ختم۔ جب دیکھیں آپ کی یہ خواہ مخواہ کا جو ہے وہ بالکل بات کلیئر ہے، وہ صحیح نہیں ہے جو کہہ رہا ہے سامنے والا، اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح، لیکن پھر بھی وہ آدمی جو ہے بیکار کی بحث کر رہا ہے، تو آپ کو کیا کرنا رہتا ہے اس میں؟ ہاں بھائی آپ صحیح ہو، آپ جو کہہ رہے ہو بالکل صحیح، ہم جو کہہ رہے ہیں غلط ہے، اور آپ چلے جائیے وہاں سے، بس ختم بات۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر جانتا ہے، اصل گواہ تو وہ ہے، قیامت کے دن جو ہے اس کے بارے میں اسی کے لحاظ سے حساب کتاب ہوگا۔ لیکن ایسے لوگوں سے بحث کرتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے سوالات آتے ہیں، ہمارے بھائی لوگ پیش کرتے ہیں، نان مسلمس کی طرف سے وہ سوالات ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کی طرف سے سوالات ہوتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے۔ میرے بھائیوں یہ سب جوابات جب تک دیتے رہیں گے تب تک یہ مسئلہ رہے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جواب دے دیں گے تو وہ لوگ مان جائیں گے اس کے بعد؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک چیز کا جواب دیں گے، پھر وہ دوبارہ دوسری چیز لے کے آئیں گے، تیسری چیز لے کر کے آئیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کا عام طریقے سے جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کیا ہے کہ جو ہونا چاہیے، ایک دائی کو جو کرنا چاہیے وہ ذکر کیا ہے، اور یہاں پر وہی ہے، قل آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ ثابت کر دیجئے کہ میں رسول ہوں، میں آپ کے لیے یہ معجزے بھیج دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا اپنے رسول سے، اور یہ پیش کیجئے ان کے سامنے یہ معجزے، جس سے آپ سپر مین جو ہے ثابت ہو جائیں اور وہ لوگ آپ کو رسول مان لیں۔ ایسا کچھ نہیں کہا۔ کیا اس کے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے معجزے نہیں دکھائے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزے نہیں دکھائے؟ تو کیا ان کے زمانے میں سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ نہیں، وہ دکھانے کے بعد پھر سے سوال آیا گا کہ بھائی یہ تو جادو ہے، جادوگروں کو بلائیں گے مقابلے کے لیے، وہ آگے بھی سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ بس اس کا جواب کیا ہے جس سے ایک دائی کو سکون مل سکتا ہے کہ اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ یہ ایک بات ذکر کی، پھر آخر میں اس کا جو ہے آیت کے اندر کیا ہے، اور یہ سورہ کی بالکل آخری بات ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جانتے، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ کی حیثیت سے میرے اور تمہارے درمیان، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور وہ بھی کافی ہے گواہ کے لیے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ تو اب یہ جو ہے آخری بات ہے، یہ یعنی میں رسول ہوں یا نہیں، آپ کو اگر معلوم کرنا ہے تو ان سے معلوم کر لو جو ان کے پاس کتاب کا علم ہے۔
وہ کافی ہے گواہ کے. جن کے پاس کتاب کا علم ہے اس کتاب سے کیا مراد ہے. اس سلسلے میں مفسرین کی 3 رائے ہے. مفسرین کی 3 رائے. مفسرین نے 3 باتیں ذکر کی. میں پہلے وہ تفسیر کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد اس میں سب سے صحیح کیا ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ من عنده علم الکتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ مسلمان ہو گئے اور ان کے پاس پہلے سے بھی تورات کا علم تھا، انجیل کا علم تھا. جیسے عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے، یہودیوں کے سردار تھے اور تورات کا ان کے پاس علم بھی تھا، وہ اسلام قبول کر چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ کہیے کہ آپ ان سے پوچھ لیجیے کہ میں رسول ہوں یا نہیں. یہ کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ مکے کے لوگ جب اس طرح کے دین کے مسائل آتے تھے نا تو یہ لوگ اہل کتاب کا ہی حوالہ دیا کرتے تھے. ان کے یہاں بھی ایک چیز تھی. وہ مسئلہ کیا تھا ان کے یہاں کہ جو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہیں، ان کے پاس علم ہے. ان کے پاس علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے نازل کی ہے چیزیں، اس کے لحاظ سے ان کے پاس علم ہے. تو اپنے اس طرح کے مسائل ہو یہود و نصارہ کے پوچھ کر کے، یا کہہ لیجئے کہ وہ جو کہتے تھے اس کو یہ لوگ مانتے تھے. ان کے یہاں وہ چیز تھی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اس کی پیش کرتا ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جو ہے پہلی سورہ جو ہے پہلی آیت کے لیے نازل ہوئی، آپ رسول بنائے گئے، غار حرا میں جو 5 آیتیں جو ہے سورہ علق کی نازل ہوئی تو آپ بہت پریشان ہوئے تھے. گھر آئے آپ کی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر کے اس وقت ورقہ بن نوفل کے پاس گئی. یہ تھوڑا نوٹ کیجئے گا اس کو، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں یہ بات. ورقہ بن نوفل کے پاس کیوں گئی یہ لے کر؟ مکے میں تو اتنے سارے لوگ تھے. کیونکہ ورقہ بن نوفل یہ عبرانی زبان سیکھ کر کے یہ جو اہل کتاب کی کتابیں تھیں اس کو وہ پڑھے ہوئے تھے، اس کو سیکھے ہوئے تھے، اس کو وہ جانتے تھے، اس کے اندر یہ بیان ہے. تو یہ مکے والوں کے دماغ میں یہ چیز تھی کہ ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں جو علم ہے اس کے تعلق سے. تو وہ بہت سارے معاملات میں ان کے پاس جاتے تھے پوچھنے کے. جیسے جو ہے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو کہا کہ ان سے پوچھ لو جن کے پاس یہ علم ہے کہ واقعی میں رسول ہوں یا نہیں ہوں، کیا ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، جو میری صفات ان کی کتابوں میں آخری نبی کی لکھی ہوئی ہیں وہ میرے اندر پائی جاتی یا نہیں پائی جاتی، ان سے پوچھ لو. تو چونکہ یہ لوگ مانتے تھے ان کی بات، اسی لیے میں نے یہ کہا کہ اس لیے ان سے پوچھنے کے لیے کہا گیا کہ وہ آپ کو گواہی دے دیں گے. تو اس سے مراد وہ مسلمان ہیں، یہ وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ کیوں حق بتائیں گے، وہ تو حق چھپاتے تھے. لیکن اس میں سے جو مسلمان ہو گئے تھے ان کے پاس کتاب کا علم تھا تو کہا کہ ان سے پوچھ لو. تو یہ ایک تفسیر ہے، ایک قول جو ہے تفسیر میں کہ اس سے مراد اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، ان میں سے جو مسلمان ہو گئے تھے ان سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے. دوسری جو ہے تفسیر، دوسری رائے یہ ہے کہ من عنده علم الکتاب، الکتاب سے مراد قرآن ہے. تو جن کے پاس قرآن کا علم ہے، جن کے پاس قرآن کا علم ہے وہ کون ہے؟ وہ تو مسلمان ہے.
یعنی یہ کہا گیا کہ آپ مسلمانوں سے پوچھ لیجئے جو اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر یہ مسئلہ بہرحال آتا ہے پھر کہ جو قبول کر چکے ہیں ان سے پوچھنے کا کیا فائدہ، یا ان سے وہ کیوں پوچھنا چاہیں گے؟ یہ تو کوئی تسلیم نہیں کرتا ایسی چیزیں، تو اس لیے یہاں وہ مراد دینا یہ ایک دوسری رائے ہے، لیکن اس رائے کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی۔ ایک تیسری رائے بھی پیش کی گئی اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ من عنده علم الکتاب، الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی جن کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے۔ تو لوح محفوظ کا علم کس کے پاس ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ گھوم پھر کر کے پھر اللہ، پہلے ہی اس سے پہلے اللہ کا ذکر آ چکا ہے نا کہ اللہ گواہ ہے، تو پھر دوبارہ وہ ذکر، تو یہ بات بھی اتنی مناسب نہیں، یہ تفسیر بھی اتنی مناسب نہیں ہے، تو یہ آخر کی دو تفسیر اتنی مناسب نہیں۔ تو مناسب اس میں کیا ہے کہ من عنده علم الکتاب سے مراد یہ وہ یہود و نصارہ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی تورات اور انجیل کا، اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور ورنہ تو یہ یہودی لوگ حق کو چھپاتے تھے، تو وہ مسلمان جو ہو گئے تھے وہ لوگ حق کو نہیں چھپا رہے تھے، تو اس لیے کہا گیا کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے، وہ حق کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیں گے، بتا دیں گے، وہ گواہ ہے اس کے۔ تو یہ آخری آیت تھی، اس آیت کی تفسیر تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس طرح سے سورہ رعد کی تفسیر کا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر آگے جو ہے اگلے ہفتے سے جو ہے نئی سورہ، اس کی تفسیر آپ کے سامنے شروع کریں گے۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، میں بس 1 منٹ میں حاضر ہوں۔